اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان ہیرا ندیم حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور تحفے میں ماہ رمضان عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو ہم ماہ رمضان کیوں عطا کرتے؟ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو سارے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو کوئی سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں گھر بنواتا ہے جس میں سرخ یاقوت کے دروازے بنے ہوتے ہیں اور اس میں 70,000 دروازے ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کرتا ہے کہ اگر اس درخت کے سائے تلے گھڑ سوار 500 سال تک دوڑتا رہے تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ ناظرین، پہلی رات اور پہلے دن کی یہ برکتیں اور یہ رحمتیں ہیں، تو آگے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ناظرین، باتیں چلتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج ہمارے ساتھ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ درخشاں خالد عظیمی، جو کہ رمضان المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گی۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف ثنا خواں ماریہ عامر، جو کہ بہت پیارے انداز میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتی ہیں۔ مئے توحید پینے ان کے مستانے کہاں جاتے، مئے توحید پینے ان کے مستانے کہاں جاتے، نہ ہوتے ساقیے کوثر تو پیمانے کہاں جاتے۔ اور پڑا ہوتا نا گردن میں جو پٹا عشق احمد کا، پڑا ہوتا نا گردن میں جو پٹا عشق احمد کا، تو قیامت کے بھرے میدان پہچانے کہاں جاتے۔ اور قسم رب کی نہیں فرمائی کس پر آپ نے شفقت، قسم رب کی نہیں فرمائی کس پر آپ نے شفقت، وہ اپنوں ہی کو اپناتے تو بیگانے کہاں جاتے، وہ اپنوں ہی کو اپناتے تو بیگانے کہاں جاتے۔ جی ناظرین، اب میں گزارش کرنا چاہتی ہوں محترمہ درخشاں صاحبہ سے کہ وہ رمضان المبارک کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے رمضان المبارک کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم پر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ کر قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کو خوشبو کی دھونی دے کر شروع سے لے کر آخر تک آراستہ کیا جاتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس دروازے سے روزے داروں کو حکم دے گا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں، اور جب تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ شب قدر کی رات کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت ہی پرسوز آواز کی مالک ماریہ عامر اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں حضور کی ثناخوانی کرتی ہیں، تو میں درخواست کرنا چاہتی ہوں ماریہ عامر سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیجیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، باوضو چشم تر التجا ہے میری، باوضو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں بھی میرا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماریہ عامر نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے زمانے میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے زمانے میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، میں گزارش کرنا چاہتی ہوں ماریہ عامر سے کہ ایک اور ہمیں کلام سنانے کی سعادت حاصل کریے۔ دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، دلو نگاہ کی دنیا
درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گئی ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور کسی نے کسی کے لیے، کسی نے کسی کے لیے، کسی نے کسی کے لیے، اور کسی نے کسی کے لیے، پر میرے لیے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ عائشہ آسیہ سے گزارش ہے کہ وہ عقیدت الوجود نچھاویں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار
عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی ماریہ عامر۔ میں اپنے دونوں مہمان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائیں اور ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان ہیرا ندیم فاروقی اب آپ سے اجازت کی طلبگار ہے۔ اے رب جہاں پنج تنے پاک کے صدقے، اے رب جہاں پنج تنے پاک کے صدقے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ اللہ حافظ۔